نادے علی کا ورد جو کرتا چلا گیا، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ جس نے درے حسین پہ سر کو جھکا لیا، جس نے درے حسین پہ سر کو جھکا لیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی۔ موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی۔ نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اور منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے۔ نادے علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ یہ منکر ہے کہ جو بہرا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے۔ مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں، مگر ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ شعور سجدے شبیر ہوتا، شعور سجدے شبیر ہوتا، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں سید عاصم موسوی صاحب آزاد کشمیر سے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی آوازیں مزید نکھار اور سوز عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ابھی بریک کی جانب، جڑے رہیے کرنٹ ٹی وی کے ساتھ، دیکھتے رہیے انوار تقویٰ۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ میں آپ کا میزبان رضا بلال حاضر خدمت ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی حجت الاسلام مولانا سید حسین مقدسی صاحب واہکینٹ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کے صدر اور ہمارے پروگرام کے مستقل مہمان خطیب اہل بیت علامہ سید ارشد امیر عابدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں کرن ٹی وی کی طرف سے اور انوار تقویٰ پروگرام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ مولانا آپ صاحب بھی بہت بہت بہترین شکریہ کہ آپ نے اپنے اس عام ترین پروگرام میں ہمیں دعوت دی اور خطاب کرنے کا موقع دیا۔ علامہ صاحب، آج کا موضوع عرفان رمضان ہے اور اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ اس ماہ مبارک کا ہم عرفان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کرن ٹی وی کے مسئولین کا شکر گزار ہوں، ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے رمضان مبارک کی مبارک ساعت میں ہمیں مدعو کیا اور کچھ بیانات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور رمضان مبارک کی آمد پر تمام مومنین کو عدیت تبلیغ کو تہنیت پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی عقائدی، اخلاقی، تاریخی، عرفانی مسائل ہیں، سب کا قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر موجود ہے، بے شک، اور غالب بن ولا بسم اللہ کے کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے۔ رمضان مبارک جو بہت ہی اہم مہینہ ہے، جس کو شہر اللہ قرار دیا گیا، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے اس رمضان کی فضیلت، عظمت کو یوں بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، سبحان جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور بہت ساری واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب کے نازل ہونے کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا، عرفان رمضان میں پروردگار عالم نے جو ہم پر عبادات کے وجوب کا سلسلہ رکھا ہے، اس میں ایک اہم ترین امر الہی واجب سیام ہے، یعنی روزے کا رکھنا ہے۔ تو روزے کے وجوب کے متعلق پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے وقت پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر روزے کی سعادت سے سرفراز ہو کر تم تقوی کی سعادت کو حاصل کر سکو۔ سبحان اللہ۔ عرفان رمضان ایک اہم ترین جو واجب الہی امر ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ تقوی رکھا گیا، اور تقوی کے لیے جہاں بہت سارے اور بھی امور ہیں، ان میں سے اہم ترین امر روزے کا حصول ہے۔ لہذا عرفان رمضان میں یہ ضروری ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ امر الہی ہے جس کا امتثال واجب ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ عرفان رمضان میں بہت ساری چیزیں جو ہم رمضان کے حوالے سے جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، جو عرفان رمضان کے زمرے میں آتے ہیں، جس میں سے ایک
امر یہ ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا مسافر ہیں تو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام الاخر، اگر تم میں سے کوئی رمضان میں مریض ہے یا سفر کے عالم میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے، فعدۃ من ایام الاخر۔ اور اس کا فلسفہ بھی بیان یہ کیا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ چوتھا امر جو ہے وہ عرفان رمضان میں فقہی مسئلہ ہے، لیکن جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزے کے افطار کا تعین، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو لیل تک مکمل کرو۔ اتم الصیام الی الغروب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بہت سارے ہمارے برادران ہیں جو غروب پر روزہ افطار کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کی جو نص جلی ہے اس میں اتم الصیام الی اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور فقہاء نے بیان کیا ہے کہ غروب اور لیل میں یہ فرق ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی سمت جو ہے ایک گھوڑا، ایک سرخی جو ہے وہ بلند ہوتی ہے جو آسمان کی طرف جا کر پھیلتی ہے، اور وہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں برادران اہل تشیع جو ہیں وہ غروب سے 10 منٹ بعد جو ہے وہ روزے کو افطار کرتے ہیں۔ یہ چند ایک ایسے امور ہیں جو عرفان رمضان سے متعلق ہیں، روزے کا افطار ہے یا روزے کے عالم میں سفر کرنا ہے یا روزے کے عالم میں مریضی ہے، تو ہم اپنی طرف سے خود جو ہے وہ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم روزہ رکھیں، اگر مریض ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، اگر مسافر ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ حکم یہ ہے، اگر تقوی کا حصول ہے تو آپ امر الہی کا امتثال کریں۔ تقوی یعنی امر الہی کا امتثال۔ اب یہ ہے کہ خود رمضان کے جو فضائل ہیں، عرفان رمضان جو ہیں، وہ اگر میرے راہ پر چھوڑا جاتا تو ہم کوتا فکر ہیں، جاہل ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم رمضان کے جو فضائل ہیں، جو اس کے معرفت کے اسباب ہیں یا جو حقوق رمضان ہیں، ان کا تعین ہم کرتے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسائل، مسواک کیسے کرنا ہے، سرما کیسے ڈالنا ہے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی جہاں تفصیل بیان کی، وہاں رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے کے خود فضائل بیان کیے جو خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے معروف ہیں، اور علماء نے اس خطبہ شعبانیہ کی تفسیر اور تشریح بھی فرمائی ہے۔ اور اس خطبہ شعبانیہ کی جو روایت ہے وہ سامن الحجج 8ویں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے بیان فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے امیر المؤمنین تک آیا، اور امیر المؤمنین نے یہ بیان فرمایا ہے خطبنا رسول اللہ فی آخر شعبان کے شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں رسول خدا نے ایک خطبہ بیان فرمایا جو فضائل رمضان پر تھا، اور اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو جان لو کہ تمہارے پاس اللہ کا ایک مہینہ آ رہا ہے۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا ایک مہینہ ہے، وہ مہینہ ایسا ہے جس کی صفات یہ ہیں شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ مغفرتوں والا ہے۔ اور اس مہینہ کی نسبت تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینہ کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، یعنی خصوصی نسبت ہے۔ جیسے آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن کو کتاب اللہ کہا گیا، اور بھی اللہ کے بہت سارے بیوت ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا۔ اس طرح بعض ہستیوں کی جو نسبت ہے نبی اللہ ہے، اس رمضان کو اللہ کے ساتھ ہے شہر اللہ، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، یہ برکتوں پر محیط ہے، یہ مغفرتوں پر محیط ہے، یہ رحمتوں پر محیط ہے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ایام تمام سال کے ایام سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں، جس کی ساعات تمام ساعات سے افضل ہیں۔ یہاں تک فرمایا ہوا شہر
दुईतुम फीह इला ज़ियाफत अल्लाह, ये लोगो ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ने तुम्हें अपनी मेहमानी की तरफ बुलाया है। ज़ियाफतुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मेजबान है, तुम अल्लाह के मेहमान हो। अल्लाह की ज़ियाफत किस माना में है कि ऐसे महीने में तुम अल्लाह के मेहमान हो जिस महीने में अल्लाह ने शब कद्र को करार दिया। ऐसा महीना कि जो कुरान के नज़ूल का महीना, ऐसा महीना जो फरिश्तों के नज़ूल का महीना, ऐसा महीना जो दुआओं की कबूलियत का महीना, ऐसा महीना जो अमाल की मकबूलियत का महीना, ऐसा महीना जो दुआओं के मुस्तजाब होने का महीना, ऐसा महीना जो कुर्ब खुदा, कुर्ब खासाने खुदा का महीना। लिहाजा इस महीने को आम महीना तसव्वुर ना करो, ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ने तुम्हें अपनी मेहमानी की तरफ बुलाया है। अल्लाह तुम्हारा मेजबान है और तुम उसके मेहमान हो। और यहाँ फिर फरमाया वजुइलतुम फीह मिन अहले करमतिल्लाह, ये लोगों ये ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह तुम्हें मुकर्रम बना रहा है, मोहतरम बना रहा है। तुम अहले करामत बनना चाहो तो इस महीने में अहले करामत बन सकते हो। यहां तक के फरमाया वो अनफासकुम फीह तस्बीहुन, ऐसा मुबारक महीना कि जिसमें तुम्हारा नफ्स लेना, सांस लेना बतौरे तस्बीह शुमार होता है। अब जो जब रोज जो सांस लेते हैं, मेडिकल दुनिया के लोगों ने जो रिसर्च की उसमें ये साबित किया कि शब रोज में इंसान जो है वो 6,43,000 मरतबा सांस लेता है। यानी अगर इंसान कुछ भी ना करे, सिर्फ जो सांस लेना है वो 24 घंटों में 6,43,000 मरतबा वह बतौर तस्बीह शुमार होगा। कह जाए कि इस महीने में अगर कुरान पढ़ा जाए, इस महीने में दुआएं जो मसनून है अहले बैत नबुव्वा की तरफ से वो पढ़ी जाएं, सदकात तो खैरात से गुजरा जाए, सिला रहमी से गुजरा जाए, बुजुर्गों के एहतराम से एहतराम के आलम में गुजरा जाए, छोटू पर रहम किया जाए और नवाफिल मुस्तहबात जो नमाजें उनको पढ़ा जाए और बाकी जो आमाल है इस महीने में उनको अगर पढ़ा जाए तो किस कदर सवाब अजीम है। यहां तक कि फिर इस खुतबा शाबानिया में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया नौमकुम फीह इबादा, जहां तुम्हारा सांस लेना इबादत है वहां तुम अगर कुछ भी ना करो तो तुम्हारा सोना जो है वो भी बतौर इबादत लिखा जाता है। वह आमालकुम फीह मकबूल, इस महीने में तुम जो भी अमल खैर अंजाम दोगे वो तुम्हारा अमल मकबूल होगा। वह दुआकुम फीह मुस्तजाबुन, इस महीने में तुम जो भी दुआ मांगोगे वो तुम्हारी दुआ मुस्तजाब होगी। फ़अस्लुल्लाहु बिनियातिन सादिका व क़ुलूबिन ताहिरा अन युवफ़्फ़िक़कुम लिस्सियामि व तिलावत कुरान, तुम अल्लाह के हुजूर पाकीज़ा नियत और पाकीज़ा क़ुलूब के साथ ये दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें रोज़ा रखने और तिलावत कुरान की तौफीक मरहमत फरमाए। हुजूर वाला ये खुतबा शाबानिया में एक एक हक है जो रमजान का हक है और हम सब के ऊपर है और हमने उन हुकूक रमजान से सरफराज होना है। तो नबी मुअज़्ज़म ने फरमाया कि तुम अगर इस महीने में जो भी काम करोगे तो उसका जो सवाब है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। मसलन तलावत कुरान के मुतल्लिक़ नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया मन करा फी आयतुन कमन खत्म अल कुरान फी गैर शहरे, कि जो रमजान मुबारक में एक आयत की तलावत करेगा उसका सवाब अल्लाह के हुजूर ऐसा लिखा जाएगा जैसा तुम दूसरे महीनों में एक कुरान को ख़त्म करते हो तो कुरान के ख़त्म करने का जो सवाब लिखा जाता है, रमज़ान में सिर्फ एक आयत का सवाब यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत है, एक आयत का सवाब एक ख़त्म कुरान का सवाब लिखा जाता है। इसी तरह अगर कोई रमज़ान मुबारक में सदकात व खैरात से गुजरे तो नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया मन तसद्दका फी शहर रमज़ान बेमिस्कालिन वदूने इज़न अस्क़ल्लाहु मिन इंदल्लाहि तबारक व तआला मिन जबलिन उहदिन ज़हबन फ़अनफ़क़ु फी सबीलिल्लाह, अगर कोई रमज़ान में एक मिस्काल भी अल्लाह के हुजूर सदका दे खुशनुदी खुदा कुर्बत खुदा के लिए तो वो एक मिस्काल इतना वज़नी करार पाएगा कि अगर किसी के पास उहद के पहाड़ जितना सोना हो और वो सोना राय खुदा में इन्फाक करे, खर्च करे,
मसरफ करे तो ओहद के पहाड़ जितना सोना जो मसरफ करेगा जो उसके नाम अमाल में सवाब लिखा जाएगा। माह रमजान में एक मिसकाल और एक मिसकाल से कम तर अगर सदका दे तो उसका सवाब इतना जो है वो सकील हो जाएगा। तो इस महीने में जितने भी अमाल हैं इरफान रमजान के हवाले से कि वो अगर नमाजें हैं तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है, अगर सदकात है तो कई गुना बढ़ जाता है, तलावत कुरान है तो कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह जो इरफान रमज़ान में रोज़ाना की नमाजें हैं, मुस्ताबी नमाजें हैं, उनमें अगर कोई तफसील से नमाज ना पढ़ सके तो मगरिबैन की नमाज के बाद सिर्फ 2 रकात नमाज इतनी पढ़ ले कि 2 रकात नमाज मैं रमज़ान की पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, और हर रकत में सूरह हम के बाद 3 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद सूरह तौहीद को पढ़े, और उस नमाज के अख्ताम पर एक मुख्तसर सी दुआ है, वो मुख्तसर सी दुआ और फिर तस्बीहात अरबा और फिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ। तो यहाँ तक लिखा गया कि अगर कोई इस नमाज से इस तरह से गुजरेगा, इस तरह से पढ़ेगा तो 70,000 गुना उसके माफ हो जाएंगे। तो ये रमज़ान का जो इरफान है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें हैं इबादत के ज़ुमरे में हैं या मुआमलात के ज़ुमरे में हैं या तौहीद का इरफान है या अहले बैत का इरफान है, जितना इरफान है उस इरफान के ऊपर भी सारी चीज़ों का दारो मदार है। इसलिए रमज़ान का जो है वो इरफान इस अन्वान से है कि रोज़ा जो है ये जो हम पर वाजिब है, तो ये रोज़ा जो है ये सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा नहीं होना चाहिए। आकाज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये बयान फरमाया है कि रुब्बा साइमन लैसा लिसियामिही इल्ला अल-जुअ वल अतश, कि बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा है, वइल्ला वो हकीकत रोज़ा से, इरफान रोज़ा से और तकवा से बहुत दूर हैं। पूछा गया या बिन्त रसूल अल्लाह इससे क्या मुराद है, फिर क्या करना चाहिए? तो आकाज़ादी ज़हरा ने फरमाया कि रोज़ा आँख का भी रोज़ा है, रोज़ा कान का भी रोज़ा है, रोज़ा ज़बान का भी रोज़ा है, रोज़ा आज़ाओ जवारी का भी रोज़ा है, रोज़ा फ़िक्र का भी रोज़ा है। आँख का रोज़ा ये है कि मुहर्रमात से दूर रहे, मुहर्रमात का इर्तिकाब न करे। कान का रोज़ा ये है कि ये वो चीज़ें सुने जो उसके लिए सुनने जायज़ हैं, और वो जिस तरह के लग़वियात हैं या मौसीकी है या ग़ीबत है उनसे उनको ना सुने। इसी तरह ज़बान है तो इस ज़बान को इस्तेमाल जो है वो कुरान की तिलावत करे, अहादीस का तिलावत करे या अच्छी गुफ्तगू करे, इखलाकी गुफ्तगू करे, मेयारी गुफ्तगू करे तो वो तो सही है। लेकिन अगर उसकी गुफ्तगू जो है वो लाभ और लाभ पर मबनी है, उसकी गुफ्तगू जो है वो इस्लाम से दूर है, ईमान से दूर है, हकीकत कुरान से दूर है, तो वो गुफ्तगू करना न सिर्फ यह कि रोज़े को ख़राब कर देगी बल्कि वे इरफान रमज़ान से भी उसको दूर कर देगी। इस तरह अज़ाओ जवारे का भी रोज़ा है। तो इरफान रमज़ान बहुत ज़रूरी है। अगर इरफान है तो फिर रोज़े का जो उसूल तकवा है वो तो है, लेकिन अगर इरफान रमज़ान ही नहीं है तो फिर भूख और प्यास की शिद्दत का महसूस करना है, लिहाजा वो हकीकत रोज़ा या तकवा इलाही के उसूल से कोस दूर है। नाज़रीन कराम, मौलाना सैयद हुसैन मुक़द्दसी साहब ने नहायत ही मुफस्सिल गुफ्तगू फरमाई और इस मौजू पर रोशनी डाली। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन कराम को फैज़ याब फरमाया। यहाँ पे लेते हैं हम एक वक्फा और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ। वक्फे के बाद हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान खतीबा अहले बैत समन ज़ीशान साहिबा कराची से मौजूद हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना उसी परवरदिगार आलम के लिए कि जो लायक हम्द है, जो लायक इबादत है, और तमाम दरूद सलाम आले मोहम्मद के लिए। मैं एक मरतबा किरण टीवी की पूरी टीम की मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फ़ज़ीलत रमज़ान पर कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान का महीना है कि जो अपने दामन में हमारे लिए ढेरों रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें समेट कर लेकर आया है। अज़ानी ग्रामी क़द्र, जिस तरह हर शय का, हर चीज़ का कोई ना कोई इस्म होता है, कोई ना कोई नाम होता है,
اسی طرح اس ماہ مبارک کو بھی ماہ رمضان کہا گیا ہے۔ اب رمضان کیا ہے، اس کی مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ دراصل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وسائل شیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے پانچویں امام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی صحابی نے یہ کہہ کر پکارا کہ رمضان آ گیا، تو کہتے ہیں امام معصوم نے اس کو تنبیہ کی اور منع کیا کہ کبھی بھی اس طرح نہ کہو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ ہمیشہ ایسے کہو کہ ماہ رمضان آ گیا اور ماہ رمضان چلا گیا، کیونکہ آنا اور جانا ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی شے ہے، جبکہ ماہ رمضان جس اسم مبارک پہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کو کبھی کوئی فنا ہی نہیں، جس کو بقا ہی بقا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کے دراصل عربی لغت میں اگر ہم معنی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے معنی ہے جلا دینے والا۔ یعنی کیوں اس کو کہا، اس ماہ مبارک کو کیوں کہا گیا جلا دینے والا؟ کیونکہ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ یعنی وہ 11 مہینے، گزشتہ 11 مہینے کہ جن میں ہم نے گناہ کیے تھے، ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی تھیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھیں، پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان سب پر روزے فرض تھے، وہ سب روزے رکھا کرتے تھے، لیکن وہ ماہ جو ہوتا تھا وہ انبیاء کے روزوں کا مہینہ کہلاتا تھا۔ لیکن اللہ نے امت محمدی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ امت کے روزوں کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی وہ روزے جو نبیوں کے روزوں کا مہینہ کہلاتا تھا وہ امت محمدی کا مہینہ کہلایا۔ اور کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس ماہ مبارک کی، ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو پروردگار عالم امت محمد پر اپنی نگاہ کرم کرتا ہے، نگاہ رحم کرتا ہے، اور جس پر وہ اپنی نگاہ کرم اور نگاہ رحم ڈال دیتا ہے اس امت پر وہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ یعنی کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ امت محمدی 2 چیزوں کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہے، ایک وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا وجود توبہ و استغفار۔ یہ وہ وجود ہے توبہ و استغفار کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اپنے عذاب سے محفوظ کیا۔ اور دیکھیں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن مہینوں میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی، کسی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان بھی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ دگنا کر دیا ہے۔ ہم کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کریں گے، یوں تو پورا سال جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں کثرت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی ایک آیت کسی دوسرے مہینے میں پڑھتے ہیں، اگر ہم نے ایک آیت پڑھی تو ہمیں ایک ہی آیت کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کی ماہ رمضان میں تو ہمیں اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا کہ یعنی ہم نے ایک قرآن ختم کیا، ہم نے یعنی ایک قرآن کو ختم کیا، اتنا ثواب ہے۔ اب سوچیں اگر قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور ہم یہ 6666 آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں 6666 مرتبہ قرآن کو ختم کیا۔ کثرت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں استغفار کریں، ہم صدقہ و خیرات پروردگار عالم کی راہ میں کریں، اور ہم یہ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص دل کے ساتھ ہم جو ہے روزے رکھیں اور اس کی عبادتیں جو ہیں وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اور بس ہم دعا گو ہیں اس ماہ مبارک میں کہ پروردگار عالم کہ اس پورے جو عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کرونا نے، ہم دعا گو ہیں اس ماہ مبارک کی برکت سے اس بیماری سے
کا جلد از جلد خاتمہ ہو. تمام لوگ جو اس بیماری میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، ہمارے نفس کو قوی کر اس ماہ مبارک میں. جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اس ماہ مبارک میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ تھیں خطیبہ اہل بیت سمن ذیشان صاحبہ. سمن ذیشان صاحبہ، پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے انوار تقویٰ. وقفے کے بعد خوش آمدید. ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے مستقل مہمان خطیب اہل بیت جناب سید ارشد امیر عابدی صاحب کی طرف. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو سیر حاصل گفتگو کی قبلہ حسین مقدس صاحب نے اور فضائل عرفان رمضان پہ جامع گفتگو ان کی. بس اتنا کہہ دینا ہی کافی سمجھتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مخلوق اپنے خالق کے یہاں مہمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب کوئی اپنے مہمان بناتا ہے کسی کو، اس کی تواضع اسی اعتبار سے کرتا ہے. اور یہ دنیا کا قاعدہ بھی ہے کہ جتنا اعلیٰ ظرف مہمان ہوتا ہے اسی حوالے سے اس کی میزبانی بھی اسی حوالے سے اعلیٰ ظرف ہوا کرتی ہے. اور اس کی ایک مثال اس طرح لے لیجئے کہ عام زندگی میں ہم اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہماری یہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا کوئی عمل جو اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن رمضان کے مہینے میں ہر کار خیر ادا جو کیا جا رہا ہے اس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مقبول ہو رہا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں عرفان رمضان ہے. اور جہاں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے یہاں مہمان بن کر جانا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس حیثیت کا میزبان ہوتا ہے اسی حیثیت کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے اطوار میں تبدیلیاں لاتے ہیں. اور جب آپ وہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو اسی انداز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہاں کے ماحول کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنے عادات اور اطوار کو سر انجام دیتے ہیں. لہذا جب آپ اس مقام پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ خدا کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو آپ کے چال چلن میں، آپ کی تمیز میں، آپ کی تہذیب میں تقوی مکمل طور پر شامل حال رہے. اس لیے کہ اگر پاکیزہ بن کر آپ کسی دربار میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر داخلہ ملے گا، لیکن اگر پاکیزہ دربار میں آپ نجس حالتوں میں چلے جائیں گے تو وہاں داخلہ نہیں ملے گا. بے شک. ناظرین کرام، علامہ صاحب کی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنی خصوصی دعاؤں میں کرن ٹی وی اور انوار تقویٰ کی ٹیم کو یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.